اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف رحمت عالم سے ماخوذ ہے۔ اس سبق کے پہلے نصف حصے سے 30 کثیر الانتخابی سوالات MCQs ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ طالب علم سبق کے اہم نکات، واقعات اور مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آئیے سبق کے پہلے حصے کے اہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 جلدیں کس نے مرتب کیں؟ مولانا شبلی نعمانی۔ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی جلدیں مکمل کیں؟ چار جلدیں۔ حکومت پاکستان نے سید سلیمان ندوی کو کس اعزاز سے نوازا؟ نشان سپاس۔ سبق اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کتاب سے مستعار لیا گیا ہے؟ رحمت عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کس سے پوچھا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کس کی عملی تفسیر تھی؟ قرآن مجید کی۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا شہادت دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بڑے سب کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ محبت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کسی کے سوال پر کیا نہیں کہا؟ نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ولیمے کے لیے کیا موجود نہ تھا؟ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا مانگ لانے کا حکم دیا؟ آٹے کی ٹوکری۔ فدق کے رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلہ کتنے اونٹوں پر بھیجا تھا؟
4 اونٹوں پر جب تک غلہ تقسیم نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کہاں بسر کی؟ مسجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمانوں میں کون کون شامل ہوتے تھے؟ مسلمان، مشرک اور کافر سبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی خاطر تواضع کیسے فرماتے؟ خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے پھٹے کپڑے اور جوتے کیسے ٹھیک کرتے تھے؟ خود ہی سی اور گانٹھ لیتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے اور خندق کھودنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے تھے؟ انہیں اپنی غریبی محسوس نہ ہونے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ حشر کر۔ مظلوموں کی فریاد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے۔ مقروض مسلمان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم تھا؟ مجھے اطلاع دو، میں ادا کروں گا۔ میت کا چھوڑا ہوا ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس کا حق تھا؟ وارثوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو دیکھنے جاتے تو ان میں کون شامل ہوتے؟ دوست، دشمن، مومن و کافر سبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے؟ ان کی خبرگیری فرماتے اور تحفے بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کس کے مومن نہ ہونے کا فرمایا؟ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ ضرورت مندوں کے کام آنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟
آر محسوس نہ فرماتے اور کام پورا کرتے۔ بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا انداز تھا؟ انہیں چومتے، پیار کرتے اور خود سلام کرتے۔ فصل یعنی موسم کا نیا میوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کسے دیتے تھے؟ سب سے کم عمر بچے کو۔